یہ ہے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب کا آرڈر، ہائی کورٹ کے جج کا آرڈر، اور آج اس کے ساتھ جو سلوک اڈیالہ جیل کے سامنے کیا گیا ہے، اگر میں یہ آپ کے سامنے پھاڑ بھی دوں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کی انڈرٹیکنگ تھی، اور میں آپ کو ایک بات کروں، میں پہلے بھی بارہا یہ پوائنٹ ریز کرتا رہا کہ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جو سلوک وہاں پر کیا جاتا ہے جیل کے اندر، وی آر ناٹ کرمنلز۔ آپ یہ سلوک ملیٹنٹس کے ساتھ کریں تو 100 بسم اللہ، لیکن کسی مائی کے لال میں کم از کم میں جرت نہیں دے سکتا، ہم میں سے کوئی شخص جرت نہیں دے سکتا کہ وداؤٹ اینی کرمنل آفینس آپ ہمیں ہاتھوں سے پکڑیں۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ چل کے جا رہے ہیں، یار اس جیل کا ہم نے تو مشرف کی جیل نکال لی ہے، اس جیل کا ہمیں کیا خوف ہے؟ تو پھر ہمیں اندر دیتے، پھر مین ہینڈلنگ کر کے باہر کیوں لے کے آ گئے؟ ہمیں اندر رہنے دیتے۔ یہ میں انشاءاللہ ایز اے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی ہیومن رائٹس کا، ہم اس اجلاس کے اندر جو سلوک ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرینز کے ساتھ، ہمارے آنریبل لوگوں کے ساتھ، اسپیکر اسد کیسر صاحب، یعنی آپ کی اپوزیشن کا ہر بندہ بھی ایون اس شخص کی عزت کرتا ہے کہ ہر آدمی کو عزت دینے والا آدمی ہے، مگر آپ نے دیکھا نہیں کہ جس طریقے سے اسپیکر صاحب کو وہاں سے لے کر گئے۔ گزشتہ ملاقات میں یہ میرا بھائی تھا، آج بھی اس کا نام تھا، لیکن ان کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں 3، تو ہم نے انہیں خود روکا کہ آپ نے آج نہیں جانا۔ تو آپ پکڑنا چاہتے ہیں 100 بسم اللہ پکڑیں، ہم تو آج بھی آپ کے پاس تھے، ہم نے تو کوئی منت ترلا نہیں کیا، ہم نے تو آپ کا پانی کا گلاس نہیں پیا۔ آپ کے پاس جو ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن کی کسی بات کا جواب نہیں تھا، آپ تو اندر اپولوجائز آپ کا بیہیویئر تھا، لیکن بھائی جان اب آپ کو اس کا جواب آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دینا پڑے گا، اور انشاءاللہ آئی جی پنجاب، میں موصوف کے بارے میں پہلے بھی بڑی مرتبہ کہا چکا، آئی جی پریزنس، ہم ان دونوں کو انشاءاللہ ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ کے اندر ہم انہیں کال کریں گے، یہ ایسے جانے نہیں دیا جائے گا۔ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس میں شامل ہوگا، وہ تمام لوگ جنہوں نے وہ مین ہینڈلنگ کی ہے، وہ تمام لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ پنجاب میں پریویلیج موشن جائے گا، نیشنل اسمبلی میں جائے گا، سینٹ میں جائے گا، ہم انشاءاللہ اجلاس ریکوزیٹ کر رہے ہیں، ہم ایف آئی آر کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں انہوں نے ابڈکٹ کسے کیا۔ دفعہ 144 کی آپ بات کر رہے ہیں، یار ہم علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں پہنچے ہیں، علیحدہ علیحدہ ہیں آپ کے پاس، 1 گھنٹہ آپ کے سامنے سڑک کے پار کھڑے رہے ہیں، آپ کو وہاں پر دفعہ 44 یاد نہیں آئی، اس کے بعد آپ ہمیں بلاتے ہیں، کہتے ہیں چائے پی لیں، آپ کی چائے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں بھائی جان، اللہ کا شکر ہے بڑی چائے ہمارے پاس اویلیبل ہے، لیکن میرا خیال ہے وقت آنے والا ہے کہ اب آپ کو چائے کے اوپر ہم بلائیں گے، اور آج آپ نے جس طریقے سے چائے کا کہہ کے جو میں نے ہینڈلنگ کی ہے، وہ مین ہینڈلنگ تو ہم نہیں کریں گے، ہمارے بڑوں کی تربیت نہیں ہے، لیکن اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ میں اب بین ویری آنیسٹ ود اٹ، آپ اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی عزت نفس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا۔ ہم پاکستان کے سب سے محبوب پولیٹیکل لیڈر عمران خان کے پاس ملنے کے لیے جا رہے تھے، ہم وہاں پر طالبان کے کسی کمانڈر کے پاس نہیں جا رہے تھے، ہم وہاں پر کسی ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بندے کو ملنے کے لیے نہیں جا رہے تھے۔ دس از ان ایکسیپٹیبل، اور ہم دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ سے پکڑا جاتا پکڑ لیں، آپ نے آج بھی پکڑ لیا تھا، ہمیں نہ آنے دیتے لیڈر آف دا اپوزیشن کو، تو جو جس طریقے سے لیڈر آف دا اپوزیشن باہر آئے ہیں، ہمارے تمام ساتھی آئے ہیں، اسپیکر صاحب آئے ہیں، یعنی آپ نے لے جاتے ہوئے بھی مین ہینڈلنگ کی ہے، اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان آپ ہمیں اندر ڈال دیں، ہم نے واپس نہیں جانا۔ ہم نے تو وہاں پر اندر جو ایک فون تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس اویلیبل تھا، ہم نے تو پیچھے گھروں میں اطلاع کر دی تھی کہ جو کپڑا کو جیل میں چاہیے ہوگا، جو میڈیسن جس کو چاہیے ہوگی، وہ ہمیں بھجوا دیں۔ پھر آپ نے وہاں پر نیشنل اسمبلی کے ملازمین کو یار زد و کوب کیا، فار گاڈ سیک، آپ کا ہمارے سے تو ایشو ہے، ان بیچارے ملازمین کا کیا قصور ہے؟ میرا خیال ہے اگر کل کی ملاقات ہوگی ہم کل پھر جائیں گے، پرسوں کی ہوگی ہم پرسوں پھر جائیں گے، ہم نہیں ٹلیں گے یہ۔ اور آپ کو یہ خوف ہے کہ عمران خان صاحب کو حکمت عملی کا اعلان کریں گے تو وہ ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے پاس نہ پہنچے حکمت عملی، بھائی جان وہ پہنچ جائے گی، ہو سکتا ہے وہ پہنچ بھی گئی ہو، یا اسٹریٹجی پہنچ گئی ہو، کچھ چیزیں رہ گئی ہوں، وہ سارا کچھ وہ اس طریقے سے کال آف نہیں ہونا۔ ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے، ہم پاکستان کے پرامن شہری ہیں، ہم نے ہمیشہ لا کی بات کی ہے، ہم نے ہمیشہ جسٹس کی بات کی ہے،
اور ہم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں یار جنہوں نے میرا باپ مارا ہے طالبان نے. آج آپ نے مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. اگر آپ پولیٹیکلی بات کریں تو ہم میں سے تو آج ہر آدمی پولیٹیکل مائلیج کے ساتھ باہر نکلا. ہم نے تو پولیٹیکلی گین کر لیا, لیکن آپ نے اس چیئر کی انسلٹ کی ہے. اس کا انشاءاللہ حساب ہوگا. بہت شکریہ جی. اب میں ریکویسٹ کروں گا سر کیسر صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں کافی بات ہو گئی ہے, اور جو واقعہ ہوا ہے یہ بنیادی طور پر ہماری انسلٹ نہیں ہوئی ہے, بلکہ پاکستانی قوم کی اس مینڈیٹ کی انسلٹ ہوئی ہے جو کہ پارلیمنٹ میں نمائندگی رکھتے ہیں. میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ ایک مہینے کی آپ ڈیٹا نکالے کہ ہمارے کتنی فوجی جوان شہید ہوئی, کتنی پولیس جوان شہید ہوئی, ہمارے کتنی سویلین جو ہے نا وہ شہید ہوئی. اور یہ بھی ڈیٹا نکالے کہ جو ہمارے فارنز کی جو ہمارے گیسٹ ہیں اس کے اوپر کتنے حملے ہوئے اور کتنے لوگ اس میں جو ہے نا مارے گئے ہیں. یعنی امن و امان میں تو یہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. کوئٹہ میں جو بم بلاسٹ ہوا ہے اس کی مذمت کوئٹہ کرتے میں ہیں. جو بم بلاسٹ ہوا ہے انٹیلیجنس انتہائی فیلئر. قابل مذمت ہے. اس میں ہمارے 22 فوجی جوان شہید ہوئے انٹیلیجنس فیلئر تھا, اور یہ مکمل انٹیلیجنس فیلئر تھا. آپ کا اصل کام ہے جو آپ نے اس ملک میں امن و امان بحال کرنا ہے, اس میں تو ناکام ہے. اچھا آپ نے ہمیں شکست دی, مثال آپ نے ہمیں انسلٹ کروایا, آپ نے ہمیں جیل میں بند کیا, تو کیا تمہاری عزت بن گئی؟ اپنے لوگوں کو, اپنے عوام کے اوپر آپ زبردستی کرو, غیر قانونی اقدامات کرو, اس کو زد و کوب کرو, اور آپ سمجھو کہ ہم تو بہت ہی بہادر ہیں اور آپ کی عزت. بھائی عزت ہوتی ہے قوم کی, عزت ہوتی ہے ایک ملک کی. آپ نے ملک کی عزت اور وقار کو جو ہے نا داؤ پہ لگا دیا ہے, ختم کر دیا ہے. سب سے پہلے جو ہمارے دیگر ساتھیوں نے بات کی ہے, ایک بات بالکل واضح ہے, آپ یقین رکھ کے آپ کی اس بدماشی اور آپ کی اس جبر کا مقابلہ کریں گے. ہم پرامن لوگ ہیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اور آپ نے اگر عدالت کے اس فیصلے کو اس طرح جو ہے نا ردی کا ٹوکرا سمجھ کے پھینک دیا ہے, ہم عدالت میں بھی جائیں گے. آپ کو تو بتایا گیا, جو ہم پرچہ بھی کریں گے, اجلاس بھی بلائیں گے, پریویلیج میں بھی جائیں گے. اور یہ باقی ایک ہی واضح ہونا چاہیے آپ کو کہ یہ صرف نہیں, ہم جو تحریک اٹھائیں گے وہ تحریک بنیادی طور پر جو آپ اس وقت لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ سے خراب ہو رہی ہے, بلکہ آپ کے ہاتھوں سے ختم ہو گئی ہے. کوئی لا اینڈ آرڈر پاکستان میں اس وقت امن و امان کی بدترین صورتحال ہے, خاص کر بلوچستان میں جو ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا کی جو فاٹا جو افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ایریا ہے, یہ وفاق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پالیسی ایسی دے رہی ہے. آپ امن و امان کو بحال کرنے کے لیے کوئی اس وقت کوئی منصوبہ نہیں دے سکتے, لیکن آپ جو ہے نا ایک سیاسی پارٹی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف ہر وہ اقدام کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کرے. یہ آپ کی بس کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم مزید جرت کے ساتھ, ہمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور ہم مطالبہ کریں گے کہ جو ہمارا مطالبہ 3 مطالبات ہیں. نمبر 1, ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جتنی جو سیاسی قیدی ہے سب کو رہا کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کو واپس کیا جائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں امن و امان کی دگرگوں صورتحال ہے اس کو سنبھلنے کے لیے, امن و امان کی صحیح معنوں میں ایک پالیسی بنانے کے لیے ایک پراپر کنسلٹیشن کی جائے اور تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کیا جائے. اور جو اس وقت پنجاب میں اسموک کا جو ایک بہت بڑا, اور ہماری جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ ادھر بیٹھی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ وہ ادھر ہوتی, اپنے عوام میں ہوتی, اور اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا ماحولیات کے اوپر جو اقدامات کر سکتی تھی وہ کرتی. وہ ادھر مزی کر رہی ہے. بہرحال مختصر میں کہوں گا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کڑے ہیں, کڑے رہیں گے, پوری قوم ان کے ساتھ ہوگی. اگر کسی کی غلط فہمی ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے کوئی پیچھے ہوگا, نہ پیچھے ہوگا, نہ کسی سے دبے گا انشاءاللہ. کائنڈلی اپنے سوالات کو آج اس تک محدود رکھنے کی کوشش کریں اگر آپ کی مہربانی. سر اگر ملاقات نہیں کرائی جاتی
تو اڈیالہ جیل سے اگر آئندہ کا لاہ عمل نہیں آتا تو پی ٹی آئی کے پاس کیا لاہ عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم لوگ جس طرح میرے ساتھیوں نے کہا ہے، ہم لوگ کوئی ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے نہیں. ہائی کورٹ جج سے اوپر ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ ہم لوگ جائیں گے، عدالتی عمل ہم لوگ پورا کریں گے. اور یہ بات کنٹیمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگز بھی ہے. پر یہ بات آپ یاد رکھیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ پہیہ بہت جلدی گھومتے ہوئے دیکھا ہے. تو یہ جو بارودی سرنگیں لگا رہے ہیں اپنے لیے، چاہے وہ 26ویں امینڈمنٹ ہو، چاہے وہ باقی قوانین ہو، پھر کل کوئی گلہ نہ کرے، کیونکہ یہ حکومت، یہ ساری چیزیں بدلتی رہتی ہیں. کل کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، جنرل باجوہ دیکھ لیں آج وہ کہاں پہ ہے. فرانس میں وہ لوگوں کا مطلب سامنا نہیں کر پا رہا، پاکستان میں شادیاں بیاہوں پہ نہیں جا رہا. سب کا ڈی جی آئی وہ کہاں پہ آپ کو کہیں پہ نظر آ رہا؟ اپنے وقت کا فرعون بنا ہوا تھا، کہاں پہ ہے وہ؟ تو لہٰذا ہوش کے ناخن لے سب، اور ٹائم عزت کے ساتھ گزاریں، اور جو آئین اور قانون کی بالادستی ہے اس کے اوپر وہ ٹائم سپینڈ کریں، اور آئین کو، اس کی بالادستی کو یقینی بنائیں. اچھا عمر صاحب، یہ بتا دیجئے ناصر بٹ پبلک ٹی وی سے کہ ہم نے دیکھا کہ